جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہار رمضان میں بس چند لمحے باقی۔ حضرت جانے سے پہلے مجھے پتہ ہے آپ لوگ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ دو الفاظ اگر آج کے دن کے حوالے سے جو ٹاپک تھا اس پہ ہم رہتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس مہینے کی مناسبت سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ فرمایا کیا تم اس حال میں دنیا سے جانا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی؟ کہا جی بالکل۔ کہا کیا تم اس حال میں قبر سے اٹھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی؟ کہا جی بالکل۔ فرمایا اپنے جسم میں دو چیزیں میٹھی کر لو، ایک اپنی زبان میٹھی کر لو، دوسرا اپنا دل میٹھا کر لو۔ واہ واہ۔ تو آج ہماری ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو زبان اور دل میٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے اگر اپنی خامیاں نظر آئیں تو دوسرے کی خامی بالکل نہیں نظر آئے گی، خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی۔ ہم لوگوں نے صرف خامیاں دیکھنے والی آنکھ کھولی ہوئی ہے۔ میری گزارش ہے، التماس ہے، ہاتھ جوڑ کر کہ آپ تمام احباب دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خامیوں پہ نظر نہ رکھیں۔ واہ کیا اچھی بات کی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں فہد مصطفیٰ، انہوں نے بھی یہی لکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو اپنے دکھ سے زیادہ نا دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، تو آپ اس کو ریکور کریں اپنی چیزوں کو، آپ دوسروں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو آج بھی جو ٹاپک ہمارا رہا ہے اس حوالے سے اگر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جائے تو کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز ہے جو اسلام کے خلاف ہے یا اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو خواتین کے خلاف ہے۔ میں یہ کئی بار آج ذکر کر چکا ہوں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جو تعداد ہے خواتین کی مسلمان کنورٹ ہونے کی، وہ خواتین کی زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحفظ آپ کو اسلام میں ملتا ہے خواتین کو، وہ آپ کو شاید کہیں اس طرح سے نہیں ملتا۔ یہ ہم کوئی بڑھائی نہیں کر رہے ہیں اپنی دین کی، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں چیزیں سامنے آتی ہیں تو میں ابھی اصل بھائی جتنے بھی شرعی احکامات ہیں نا جی اس میں آپ غور کیجئے گا کہ شراب کی حد، بدکاری پر حد، چوری پر حد، آپ غور کیجئے گا اس میں زیادہ پروٹیکشن عورت کی عزت، احترام، اس کا مال، عقل، لوگوں کی جان۔ تو شریعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور دین کی حفاظت کی جائے۔ بالکل۔ اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی ان مقدس ترین ساعتوں کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو بقیہ مہینوں میں اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی ترک کریں۔ تو گویا کہ ترک حلال سے ترک حرام کا ایک سفر ہے جو رمضان میں جاری ہے۔ بالکل۔ اور اس میں خصوصی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی چیز حرام کی ہے یا کسی بات کا حکم دیا ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی کام میں ہے۔ بے شک۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک جو احساس جرم اور احساس ندامت جنم لیتا ہے، اور یہی احساس ندامت انسان کو اگر توبہ کی طرف لے جائے تو یہی حقیقی جو ہے وہ پیغام ہے۔ بے شک۔ جی حضرت۔ افطار کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور آپ نے اتنی زحمت کی ہے۔ ایک روایت ہمیں یاد آتی ہے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آنے سے برکتیں پروردگار اتنی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اتنی بڑھا دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو افطار کرواتا ہے تو پروردگار اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب نصیب کرتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ اور پھر ماہ رمضان کے آنے سے اگر انسان قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو باقی دنوں میں ختم قرآن کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ان ایام کے اندر اگر کوئی نوافل انجام دیتا ہے تو فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے خیال آیا کہ چونکہ آج کا دن بھی اس مناسبت سے ہے کہ جب انسان دسترخوان کو دیکھتا ہے، اتنی انواع اقسام کی غذاؤں کو دیکھتا ہے تو دل للچاتا ہے کہ جلدی افطار کا وقت ہو تو ہم ان سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن ایک دسترخوان ایسا تھا کہ جب وہ شاید بہت سادہ سا ہوگا اور سجا ہوا ہوگا، لیکن جیسے ہی افطار کا وقت آیا تو کوئی سائل آ گیا اور سائل نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے اپنی بھوک کو چھوڑتے ہوئے اس کی بھوک کا خیال کیا اور کھانا اس کے حوالے کیا۔ اگلا دن آیا، اگلے دن بھی روزہ رکھا، پھر افطار کا دسترخوان سجا، اور پھر کوئی سائل آیا تو پھر عطا کر دیا۔ اور ابھی کوئی آیت نہیں اتری تھی، آیت تیسری مرتبہ جب پھر سے یہی عمل تکرار کیا گیا اور افطار پھر سائل کے حوالے کر دیا تو حضور سرور کائنات پر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ دہر کے اندر موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
ایک گھرانہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اس گھرانے کے اندر صرف بڑے افراد یعنی حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا، وہ صرف اپنا افطار نہیں دیتی ہیں بلکہ حسنین کریمین جو بہت نونہال ہیں، بہت کم سن ہیں ان کی عمر مبارک، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا افطار بھی سائل کے حوالے کرتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے 2 چاند سے نواسے ہیں یہ صرف میرے نواسے نہیں ہیں بلکہ جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہوگا. آپ لوگ بھی تیاری کر لیں، تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا بس، اور واپس آتے ہیں.